السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ میرے مولا میرا ایمان سلامت رکھنا، میرا مدفن بھی بقی وہ میرے جھولے بھر دو۔ عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان میں نصیب فرمایا اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ نصیب فرمایا۔ آئیے کچھ عرض گزار کرنے سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ایک مرتبہ ہدیہ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج 3 رمضان المبارک، آج کے دن خاتم الانبیاء، امام الانبیاء کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب تو بہت سارے ہیں، جمعۃ المبارکہ میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، وقت کی قلت رہتی ہے، لیکن آئیے اس کے باوجود ہم کچھ سیرت کے گوشے، کچھ آپ کے کردار کے گوشے آپ کے سامنے میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے میرے تبلیغ دین سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ میں نے جو تبلیغ دین کیا اس کے بدلے میں میری امت، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس مجھے تم اتنا ہی کرو، میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھایا کرو۔ پہلا قرآن مجید، دوسرا اپنے نبی کی محبت، تیسرا نبی کی اولاد کی محبت۔ زمانہ دراز سے یہ سلسلہ جاری ہے
نسل کو بڑھانا ہے تو لڑکے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے، میری نسل میرے لڑکے سے چلے گی۔ قربان جائیے فاطمہ الزہرا کی ذات پر، حضور کی نسل لڑکے سے نہیں بلکہ لڑکی سے ہوئی ہے، اور آج بھی سیدوں کی تعداد ہے۔ انشاءاللہ آقا نے ارشاد فرمایا کل جو بروز قیامت امام مہدی آنے والے ہیں وہ بھی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ آپ کی سخاوت کا دریا، آپ کی غم گساری کا دریا، آپ غریبوں پر کتنے نچھاور ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کاش میں فاطمہ کے بال ہو جاتی، کیونکہ حضور نے فاطمہ کو یہ ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے جو بچپن ہی میں وصال کر گئے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ ان میں سے سب سے آخری جو بیٹی ہے ان کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب آپ کا ولادت کا وقت آیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اعلان نبوت کے 4 سال بعد آپ کا ولادت کا وقت آیا۔ جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو بغض رکھنے والی عورتوں نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آنے کو منع کر دیا کہ خدیجہ تو نے تو اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم آتی تھی تیرے گھر کو، لیکن اب تو نے اسلام قبول کر لیا، ہم تیرے گھر کو نہیں آئیں گے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت آیا کوئی دائی خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کو آنے کے لیے تیار نہیں، لیکن قربان جائیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے اس وقت پر کہ آپ کی ولادت پر حضرت آسیہ بھی آتی ہے، حضرت اسماء بھی آتی ہے، حضرت مریم بھی آتی ہے، حضرت حوا بھی آتی ہے، اتنی ساری عورتیں ام المؤمنین آتی ہیں، اور آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت آتا ہے۔ آپ جب 4 سال کی عمر کی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پیار و محبت سے گہنے پہنائے، زیورات پہنائے، تو آپ کھیلتے کھیلتے باہر چلی گئی۔ اکثر ایسا ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بچے کو کھلونا دیں اور وہ بچہ اندر آئے تو کھلونا غائب ہے تو ہم پریشان ہوتے، کسی نے چھین تو نہیں لیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیورات غائب نظر آئے۔ جب وہ گھر میں آئی تو حضور نے پوچھا اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا زیورات کدھر ہیں؟ تو فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میں نے غریب عورت کو جاتے ہوئے دیکھا اور میں نے یہ سوچا میں ان زیورات کی اس عمر میں لے کر کیا کروں، تو میں نے ان زیورات کو اس غریب عورت کو دے دیا۔ 4 سال کی عمر میں یہ سخاوت کا دریا، اللہ اکبر۔ جب آپ کی ولادت کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کی جب عمر شریف 15 سال کی قریب ہوئی تو جیسا کہ ہر گھروں میں یہی رواج ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس پر زیادہ شفقتیں ہوتی ہیں، اس پر زیادہ پیار ہوتا ہے۔ فاطمہ الزہرا آخری لخت جگر تھی، اور کیوں نہ ہو جسے میرے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہو اس سے محبت کیوں نہ ہونی چاہیے۔ وہ خاتون جنت جو جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ان کا نکاح فرمایا تو یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع پہنچی، حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے
ذریعے یہ اطلاع پہنچائی کہ اے علی تم بھی اپنا نکاح کا عقد آقا کی بارگاہ میں پیش کرو. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف پہنچے تو آپ نے صرف دستک دی. کیا دی؟ آپ نے صرف دستک دی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ دروازہ کھولو، جو آنے والا ہے وہ اللہ کی محبت میں ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. جو آنے والا ہے اپنی مراد لے کر آ رہا ہے، کیونکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں پر کر دیا ہے. اے ام سلمہ دروازہ کھولو، جو آنے والا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ دونوں زانوں سے بیٹھ گئے اور ام سلمہ پردے کے آٹ میں چلے گئی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی اپنے نکاح کا انتظام کر لیو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر تمہارا نکاح میری بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے. اس کا مہر اتنا ہے کہ 1.5 kg سونا یا چاندی، ایک روایت میں آیا چاندی، 1.5 kg چاندی کے مقدار آپ کا مہر مثل کر دیا گیا. اور اس کے بعد فاطمہ سے پوچھا گیا آئے جو آج کا زمانے کا رواج ہے کہ لڑکی کو پوچھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، کیا تو راضی ہے کہ نہیں، کیا تو اتنے مہر پر راضی ہے یا نہیں، اس کا بھی آپشن ایک لڑکی کو آج کے زمانے میں موجود نہیں ہے. بس ماں باپ جہاں رشتہ کر دے اسے گپ چپ نکاح کر لینا پڑتا ہے. لیکن آئیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا اے فاطمہ کیا تم اس رشتے سے راضی ہو؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے ہاں یا رسول اللہ میں اس رشتے سے راضی ہوں، لیکن یہ مہر جو ہے دنیاوی مہر ہے اور جو آخرت کا مہر ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں آخرت کا مہر یہ ہوگا آپ کی ساری امت جہنم سے آزاد کر دی جائے گی، یہ میری آخرت کا مہر ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، آپ کا دریائے رحمت، غریبوں کی غمگساری کا یہ عالم تھا. جب بھی آپ کے گھر پر کوئی سائل آتا، بھوکا آتا، چاہے کتنے ہی سال کا بھوکا ہو، چاہے کتنے ہی گھنٹوں کا بھوکا ہو، اگر آپ کے دروازے پر آتا تو کبھی خالی نہیں جاتا. ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں ایک غریب آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت بڑا غریب ہوں. تو اتنا سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مال دیا اور دوسرے صحابی رسول نے ایک گھوڑا دیا. تو اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ مسجد سے باہر پہنچے اور دیکھا اور کوئی امداد کرنے والا ہے اس غریب کے لیے. سب سے پہلے گھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہوا نظر آیا. تو آپ صحابی رسول آپ کے گھر پر پہنچے اور پھر دستک دی اور فرمایا کہ یہ غریب آیا ہے اس کے لیے کچھ امداد کی جائے. ہاں یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ حضرت علی نے بھی امداد کی ہے، حضور نے بھی امداد کی ہے، فلاں صحابی نے گھوڑا بھی دیا ہے. آج کی اگر عورت ہوتی تو کہتی کہ میرے شوہر نے دے دیا ابھی کیا چاہیے، لیکن وہ تو فاطمہ الزہرا تھی. آپ نے ارشاد فرمایا میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، حسن و حسین بھوکے ہیں، اس کے باوجود فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک کمبل ہے اس کو لے جاؤ اور بازار میں فروخت کر دو اور جتنا پیسہ ملے اس سے جو خریدو، جو خریدنے کے بعد مجھ کو لے کر آؤ، میرے پاس لے کر آنے کے بعد میں اسے گوندوں گی، اس کا آٹا بناؤں گی، اس کی روٹیاں پکاؤں گی اور میں اس غریب کو کھلانا چاہتی ہوں. یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اس کے بعد وہ صحابی رسول وہ کمبل لے کر بازار میں گئے، یہودی کے پاس گئے اور پھر دیکھا کہ یہودی نے دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا، اتنی شاندار چادر ہے جس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، اتنی شاندار چادر
یہ کسی غریب کی تو نہیں ہو سکتی۔ یہودی نے کہا کہ یہ کس کی چادر ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا یہ مولا علی کے گھر سے چادر آئی ہے، تم اس کے عوض میں ادھار رکھ کر کچھ مال دے دو یا پھر جو صدقہ کر دو۔ تو وہ یہودی کہنے لگا یہ جو بھی رکھ لو، یہ چادر بھی رکھ لو، میں بھی حضور کے اسلام پر دین قربان کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال آیا تو بعض روایتوں میں لکھا گیا کہ آپ کی عمر 29 سال کی تھی، اور جو قوی روایت ہے اس میں ہے کہ آپ کی عمر شریف 22 سال کی تھی۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کا وقت آیا تو تمام امہات المؤمنین آقا کے قریب آ گئی، اور بیچ میں سے حضرت فاطمہ الزہرا آقا کے سرانے آ کر بیٹھ گئی، اور آقا نے کچھ جملے ارشاد فرمائے اور فاطمہ الزہرا رونے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد آقا نے پھر کچھ ارشاد فرمایا، فاطمہ الزہرا پھر مسکرانے لگی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا رونے کا سبب کیا تھا؟ پھر بعد میں آپ نے مسکرایا۔ تو فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میں اس کو آقا کے وصال کے بعد بتاؤں گی، ابھی میں اس کو نہیں بتاؤں گی۔ تو جب آقا کا وصال ہوا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ جو ماجرا ہوا تھا اس کا سبب کیا تھا؟ تو فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آقا نے یہ ارشاد فرمایا اے فاطمہ، ہر سال جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کر یہ قرآن کا دور کرتے تھے، اور اس سال اس رمضان میں میرے پاس جبرائیل آیا اور 2 قرآن کا دور فرمایا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں اگلے سال نہیں رہوں گا، میں جلدی جا رہا ہوں۔ اس پر میں رونے لگی۔ تو پھر پوچھا گیا تم رو کیوں رہی تھی؟ بعد میں پھر ہنسنے کیوں لگی؟ تو فرمایا فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں کہ بعد میں پھر ارشاد فرمایا گیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ رو مت، سب سے پہلے میرے پاس جو آئے گی وہ تم ہی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہی نہیں، آپ نے بارہا بیانات میں سنا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت سے بڑی محبت کی ہے۔ جب پیدا ہوئے تو امت کو غم گساری میں روئے، جب وقت وصال آیا صحابہ نے قبر میں اتارا تو صحابی رسول نے سنا یا ربی حبلی امتی۔ امت سے محبت صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار میں بھی ہے، صحابہ اکرام میں بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین دعوت کا اہتمام فرمایا، اتنی خوبصورت اتنی شاندار دعوت کا اہتمام فرمایا کہ تمام صحابہ اجلہ صحابہ ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ جب آپ کو دعوت کے لیے مدعو کیا گیا، فاطمہ الزہرا کے شوہر کو مدعو کیا گیا، تو پیچھے پیچھے آقا کے چلنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہترین دعوت کا اہتمام کیا تھا، جب آپ کے قدم حضور کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکٹ تک پہنچے تو عثمان غنی نے ارشاد فرمایا جتنے قدموں کی مقدار حضور میرے گھر تک پہنچے ہیں میں ان کے قدموں کی مقدار میں اپنے غلاموں کو آزاد فرماؤں گا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر آئے اور چہرہ کچھ افسردہ نظر آ رہا ہے، چہرہ کچھ لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج کیا ماجرا ہے، آج آپ کا چہرہ افسردہ نظر آتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہاں آج عثمان غنی نے بہترین دعوت کا اہتمام فرمایا اور جتنے قدم ان کے عثمان غنی کے قدم آقا کے قدم جتنے عثمان غنی کی چوکٹ تک پہنچے ہیں اتنے قدموں کی مقدار حضور نے اپنے عثمان غنی نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اے فاطمہ میں بھی ایسی دعوت کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، مفلسی نے جکڑ رکھا ہے،
غریبی نے جکڑ رکھا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے، اے میرے سرداج، آپ جائیے، حضور کو مدعو کیجئے، دعوت دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم بہترین دعوت کا اہتمام کریں گے۔ آپ ذرا سوچیں، وہ گھر جس میں 3 4 دن تک چولہا نہیں جلتا، اس گھر میں حضور کو دعوت دی جا رہی ہے، حضور کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دعوت دے کر واپس لوٹ رہے تھے اور حضور کے پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، قدموں کو شمار کر رہے ہیں، قدموں کی گنتی شمار کر رہے ہیں، اور جب گھر پر پہنچے تو فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، کیا کچھ کھانے کا اہتمام ہوا؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی کو بچھایا اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگی، اے رب عز و جل، جتنے قدم عثمان غنی کے چوکٹ تک میرے آقا کے پہنچے ہیں، اتنے قدموں کی مقدار انہوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اے میرے مولا، آج ہم نے تیرے حبیب کے روزے کو جا کر ان کے صحابہ کو اور حضور کو دعوت دیا ہے، اور ہم نے بھی دعوت دیا، ہم نے بھی مدعو کیا ہے۔ اے میرے رب عز و جل، جتنے قدم حضور کے ہمارے چوکٹ تک پہنچیں گے، اتنے قدموں کی مقدار تو اپنے محبوب کے امتیوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو فرماتی ہیں، آپ کی ایک لونڈی تھی حضور کی، اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں کام کرنے والی ایک عورت تھی۔ فاطمہ الزہرا نے ارشاد فرمایا، جب میرا وصال کا وقت ہو جائے، جلد ہی میں بھی اس دنیا سے چلے جانے والی ہوں، اگر میرا جنازہ بھی اگر کوئی دیکھے تو مجھے اس میں شرم و حیا محسوس ہوتی ہے۔ وہ فاطمہ ارشاد فرماتی ہے کہ میرا اگر انتقال ہو تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا کہ کوئی کافر یا کوئی مومن میرے جنازے کو تک بھی دیکھے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آپ کے پاس اکثر و بیشتر ایک ہی چادر ہوتی، یا پھر اس چادر سے پیروں کو چھپایا جاتا، یا پھر اس چادر سے سر کو ڈھکا جاتا، اور روایتوں میں آیا اس چادر میں اتنے پیوند لگے ہوئے تھے کہ 16 پیوند کپڑوں کے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک پیوند ایسا تھا جس کے لیے میرے پاس کپڑا بھی موجود نہیں تھا تاکہ میں اسے ڈھک سکوں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ، میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے کہ 17واں پیوند لگایا جائے۔ تو خدارہ مختصر سی گفتگو ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہنے سننے میں اگر غلطی ہو گئی ہو، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔